اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹی آف اسلام کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کو میرے یوٹیوب چینل بیوٹی آف اسلام میں خوش آمدید۔ ناظرین، شب برات کی رات اتنی مقدس اور بابرکت رات ہے کہ جس میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں، کوئی ہے رزق کا طلبگار جسے میں رزق عطا کروں، کوئی ہے حاجت روا جس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی ہے اولاد کا طلبگار جسے میں اولاد عطا کروں۔ اس طرح یہ صدائیں طلوع آفتاب تک لگتی رہتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کو عام راتوں کی طرح ہرگز نہ گزاریں۔ اس مقدس اور بابرکت رات کو اپنے پروردگار کی عبادت میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رو رو کر، گر گرا کر عاجزی سے دعائیں کریں، جتنا ہو سکے اس رات توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرمائے۔ ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل نوافل کا عمل ہے۔ یہ نوافل کا عمل اتنا مجرب اور طاقتور ہے کہ ایک دفعہ میرے پیارے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر میں تشریف لائے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فوراً وضو کیا اور مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں جا کر آپ نے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ آیا؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں آیا۔ آپ دوبارہ مسجد چلے گئے اور دوبارہ 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کیے۔ پھر واپس آ کر وہی سوال آپ نے اپنی بیوی سے کیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب تیسری دفعہ مسجد میں جانے لگے تو آپ کی نظر گھر میں موجود چکی پر پڑی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس چکی کو گھمانا شروع کر دو۔ تو ان صحابہ کی بیوی نے چکی کو گھمانا شروع کر دیا۔ آپ پھر مسجد چلے گئے اور 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آ گئے۔ جب گھر واپس آئے تو دیکھا اس چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا۔ آپ نے گھر کے تمام برتنوں کو آٹے سے بھر لیا، یہاں تک کہ گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ تو آپ نے ہمسایہ کے گھر سے بھی برتن لا کر آٹے سے بھر لیے۔ صبح ہوئی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو ہمارے گھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جب گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے تو میں نے چکی کا ایک پلڑا اٹھا کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا ہے، تو اس میں صرف ایک گندم کا دانہ تھا۔ واقعہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس چکی کے پلڑوں کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک کر سجدہ ریز ہو کر مانگے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ عطا نہ کرے۔ اگر سچے دل سے اور خلوص نیت سے اپنے پروردگار سے مانگے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ میرا رب تو غیب سے ایسی جگہ سے وسیلے بنا کر عطا کرتا ہے کہ جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، شب برات جو کہ برکتوں اور نہایت ہی مقدس رات ہے، اس رات جتنی ہو سکے آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں
اور جو عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس عمل کو بھی لازمی کریں، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے مال میں دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف فرما کر آپ کو بخش دے گا۔ شب برات کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور یہ 4 نوافل آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنے، بلکہ آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے کہ 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے لیے مکعبہ شریف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھ لینی ہے، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آپ بغیر بسم اللہ کے ہی سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور چاروں رکعتوں میں آپ نے ایسے ہی اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے چاروں نوافل پورے ہو جائیں گے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر دعا نہیں بھی آتی تو آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں۔ اے اللہ، اے پروردگار، میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور تیرے مقدس مہینے میں کیا ہے۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ یہ عمل کیا ہے، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا، بیماریوں کو ختم کر دے، ہمیں اپنی جنات سے شفائے کاملہ عطا فرما، ہم پر رحم فرما، تجھے تیری خدائی کا واسطہ۔ اس دعا کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا پوری ہوگی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اگر بیماریوں سے نجات کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ اس نیک عمل اور اچھے کام میں آپ بھی حصے دار بن سکیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ